بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آسیہ آپ علیہ السلام کو پیار کرتے کرتے محل میں لے گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں آپ کے لیے گہری محبت پیدا کر دی۔ ناظرین، زنانہ کے مروجہ رواج کے مطابق اس نے بہترین دائیوں کا انتظام کیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں۔ جب بھی کوئی دائی ایسا کرنا چاہتی تو موسیٰ علیہ السلام منہ پھیر لیتے اور دودھ نہ پیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی بہن بھی اس محل میں کسی کام کی غرض سے آئی اور آپ علیہ السلام کی حیرت دریافت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے آسیہ کو کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو لاتی ہوں جو بہت تجربہ کار ہے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے گی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی بہن محل سے خوشی خوشی واپس گھر لوٹی اور ماں کو بائی کی حیرت اور حکمت الہی سے آگاہ کیا۔ دونوں ماں بیٹی فرعون کے محل کی طرف چل پڑی۔ ناظرین، ماں کی ممتا اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی حقیقی والدہ نے آسیہ کی گود سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا اور پیار کیا۔ جب آپ علیہ السلام کی حقیقی والدہ نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلانا چاہا تو آپ علیہ السلام نے فوراً دودھ پیا۔ اس طرح حکمت الہی کے مطابق آپ علیہ السلام دودھ اپنی حقیقی والدہ کا پیتے رہے اور پلے بڑے آسیہ کی گود میں۔ آسیہ بھی آپ علیہ السلام کو حقیقی ماں کی طرح پیار کرتی تھی۔ ناظرین، ایک دن فرعون اپنے بڑے دربار میں آپ علیہ السلام کو گود میں لیے تخت نشین تھا۔ ملکہ عالیہ آسیہ بھی ساتھ ہی تخت نشین تھی۔ بادشاہ فرعون کے پاس کوئی مقدمہ پیش کیا گیا۔ ظالم و جابر بادشاہ تھا، اس نے ہوش سے کام نہ لیا اور ظلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقدمہ کا غلط فیصلہ دے دیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے۔ جیسے ہی فرعون نے غلط فیصلہ دیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے منہ پر تمانچہ مارا اور اس کی آواز تمام محل والوں نے سنی۔ فرعون کو ننھے بچے کی چھوٹے ہاتھ کا تمانچہ بہت زوردار محسوس ہوا تو وہ شک میں پڑ گیا، ممکن ہے یہ وہی بچہ ہو جس نے میری سلطنت کو اجاڑ دینا ہے۔ ناظرین، تپڑ کا کر بادشاہ فرعون پر سخت گھبراہٹ طاری ہوئی۔ اس نے اس کا ذکر آسیہ سے کیا اور کہا کہ میں اس بچے کو قتل کر دیتا ہوں، کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جو بڑا ہو کر میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ ناظرین، فرعون کی یہ بات سن کر ایک نہیں محل میں موجودہ ماؤں کے کلیجے بر آئے اور دل ٹوٹنے لگے۔ ایک طرف دو ماؤں کی سچی محبت اور ممتا تھی، دوسری طرف ظالم بادشاہ تھا۔ فیصلہ ہونا تھا ماں کی ممتا فتح حاصل کرتی ہے یا کہ ظالم کا ظلم۔ آسیہ نے فوراً کہا، فرعون دیکھو، تمہیں میرے پیار کی قسم، تم جانتے ہو کہ ہماری اولاد نہیں ہے، میں اس بچے سے بہت پیار کرتی ہوں، اتنا کہ جتنا تم بھی مجھ سے نہیں کرتے۔ دیکھو، اس بچے کو قتل نہ کرو، اب میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ اپنی بیوی کے بچے سے اتنی محبت دیکھ کر فرعون کا دل بھی نرم پڑ گیا۔ کہنے لگا، چلو میں اس کا امتحان لوں گا، اگر یہ امتحان میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہوگا، نہ تمہیں ہر صورت میں اسے اپنے سے جدا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، آسیہ نے ظالم بادشاہ کی بات مان لی اور خاموش ہو گئی۔ چنانچہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینے کی غرض سے 2 سرخ رنگ کے تشت منگوائے اور حکم دیا کہ ایک تشت کو سرخ رنگ کی ہیروں سے بھر کر لے آؤ اور ایک تشت کو سرخ رنگ کی دکتے انگاروں سے بھر لاؤ۔ جب دونوں تشت بادشاہ کے حکم کے مطابق دربار میں حاضر کر دیے گئے تو حکم دیا کہ یہ دونوں سامنے زمین پر رکھ دو اور آسیہ کو حکم دیا کہ تم اس بچے کو ان تشتوں کے قریب چھوڑ دو۔ ادھر آسیہ کا دل ڈوبنے لگا، بچہ تو آخر بچہ ہوتا ہے، اسے ان کا فرق کیا معلوم، کہیں میرا بیٹا موسیٰ علیہ السلام آگ کے انگاروں میں ہاتھ نہ جلا لے۔ لیکن قدرت خداوندی نے اس وقت بھی آئندہ زمانے کو 2 عظیم سبق سکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام زمین پر چلتے چلتے تشتوں کے قریب پہنچ گئے اور جاتی ہی ہیروں کی تاش کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ دیکھ کر حضرت آسیہ تو بہت خوش ہوئی، لیکن فرعون کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے، کیونکہ فرعون بھی جانتا تھا کہ اگر یہ مستقبل میں نبوت کا دعویدار ہوا تو یہ بچہ سمجھدار ہوگا، کیونکہ نبی کی بچپن اور امتی کے بچپن میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ناظرین، ادھر قدرت خداوندی سے دوسرا سبق جو اس واقعے سے دکھایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ ہیروں کی تش کی طرف بڑھ رہا ہے اس میں جلتا ہوا انگارہ پکڑاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے آپ علیہ السلام کی منہ میں ڈلوا دو۔ جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے اور موسیٰ علیہ السلام کی اس ہاتھ کو انگاروں سے بھرے تش کی طرف لے جا کر اللہ کا حکم پورا کر دیا۔ ناظرین، اب فرعون کو بھی تسلی ہو گئی کہ یہ بچہ نبی نہیں، اگر یہ وہی بچہ ہوتا تو ہیرے جواہرات اٹھاتا، کیونکہ انبیاء کرام معصوم ان الحاظ ہوتے ہیں۔